نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہم واقعہ معراج کے بارے میں کچھ اہم حقائق جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا کہ سورہ نجم میں واقعہ معراج کا ذکر کس طرح سے آیا ہے۔ تو آج ہم سورہ نجم میں مشاہدات معراج کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ حدیث کے بیان کی تکمیل سے قبل جس حدیث سے ہم سارے واقعہ معراج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 3887 جس سے ہم ساری اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی تکمیل سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس واقعے سے متعلق سورہ نجم کی آیات کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات جو ہیں نا وہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، اور ان کی تفسیر اور تشریح میں اختلاف سلف شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے اور جن کا ذکر سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہی ہوا ہے، اس وقت میں ان سب کے حوالے سے بحث نہیں کروں گی، البتہ جس مشاہدے کا ذکر آج میں کروں گی وہ ہے آیات نمبر 11 سے لے کر 18 تک میں آیا ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ ان آیات کا تعلق تقریباً تمام مفسرین اور تمام علماء امت کے نزدیک واقعہ معراج سے ہے۔ تو سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ اس بات کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکی ہوں کہ ایک تو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وسوسے بھی جڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا یہ واقعتاً ایسا ہے بھی کہ نہیں، جو آگ سامنے نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت آگ ہے یا آگ کسی صورت ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لیمپ اور ہیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کے اندر حقیقی انگارے دہکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جو آج کل جو ڈسپلے ہیٹرز کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، حالانکہ انگاروں کا وجود ہی اس میں نہیں ہوتا، وہ جو ڈسپلے اسکرین چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں محسوس یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ تو گویا بات یہ ہے کہ ہماری آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور دل، نظر اور قلب، بصارت و بصیرت کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک و شبہات سے اور وسوسوں سے پاک کر کے اسے یقین سے بھر دیتا ہے، اور اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں، اس کی صحت کے متعلق کوئی اور تردد ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ گویا وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر ظاہر کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے، یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے، یا پھر پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بہ لفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ ہو کر جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ گویا جو مشاہدات اللہ نے کروائے اس میں کوئی فرق اور کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے نہایت فصاحت اور بلاغت اور اعجاز اور ایجاز کے ساتھ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیشن میں ہم تفصیل کے ساتھ وہ تمام مشاہدات دیکھیں گے جس میں جنت اور جہنم دکھائی گئی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا کس طرح سے ان کو دکھایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حدیث کی روشنی میں کسی ایک نشست میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم اپنی ان آیات کے حوالے سے ہی بات کریں تو آگے فرمایا گیا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى،
لوگوں کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں؟ یعنی ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے ہی، کہیں سے سنی سنائی گئی ہوں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو وہ دیکھتے ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور وہ اسے ایک بار اور بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ موجودہ مشاہدہ ان کو کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکوکار بندوں کا ٹھکانہ بنے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے متعلق آپ دیکھیں سورہ الزمر میں بھی فرمایا گیا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں، کہ اور جنت کے داروغہ دان نیکوکاروں سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، تم بہت خوش بخت رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ احادیث میں معراج کے موقع پر جنت کے مشاہدات کے جو احوال آئے ہیں وہ جنت وہیں تو ہے، ان آیات میں بس ان احوال کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں تو اسی صورت کے آغاز میں حضرت جبریل امین کے آنے کا ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تھے اور اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے، اور متعدد اور معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت ہی میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس صورت کی یعنی سورہ نجم کی شروع کی آیات میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، تو اسی لیے اسی سے کنیکٹڈ آگے یہ بات کہی گئی کہ یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حضرت جبریل امین کو دیکھ چکے تھے، اور اب یہاں پر جب وہ ان کے ساتھ یہ معراج کے سفر پر تھے تو اس میں یہ ان کے ساتھ یہ دوسری دفعہ ان کی ملاقات تھی۔ اچھا، سدرہ جو ہے وہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ اور وہ مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ اصل میں یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس کے متعلق میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گی، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح الامانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم ماوا کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت اور کیفیت کیا ہے۔ اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، یہ منتہا کس اعتبار سے ہے اب اس کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں یہ اس اعتبار سے منتہا ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رسائی بھی یہیں تک ہے، لہٰذا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا وہ سدرۃ المنتہا کے آگے یا پار کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہَا، پھر اس کے بعد آگے فرمایا عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے پاس وہاں پر ہی جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوا تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حروف اور الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں یا اس کی تعبیر کر سکیں، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک آیا۔ وہ آپ سوچیں کہ اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں کریں، ان کا ابلاغ و اعلان کیسے ہو، وہ کمیونیکیٹ کیسے ہوں۔
اور ابلاغ اور اعلان تو کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے نا جس کا آپ کو تجربہ ہو، وہ آپ کی آنکھوں میں آپ نے دیکھی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، تو اس کے حوالے سے پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اسلوب اور انداز یہ اختیار کیا گیا ہے از یغش سدرۃ ما یغش، جبکہ سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی تجلیات کا جو براہ راست نزول ہو رہا تھا، اور وہ نزول جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے، وہ انسانی ذہن کے لیے سمجھنا ناممکن ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ جو سدرہ، جو بیری کا درخت تھا، وہ تبدیل ہو کر اس قدر خوبصورت ہو گیا ہو کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آیت میں فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى، اور نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے تجاوز ہوئی، لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر عظیم ترین آیات ربانیہ کے مشاہدے کا ذکر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نہیں، آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے زمینی سفر کی غرض و غایت بیان ہوئی تھی، جہاں پر فرمایا گیا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی یہ سفر اس لیے کرایا گیا کہ ہم اپنے رسول کو اپنی آیات میں سے چند ایک کا مشاہدہ کرائیں۔ وہاں پر کبرا کا لفظ نہیں آیا تھا، اور وہ زمینی آیات ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن عظیم ترین آیات الہیہ وہ ہیں جو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ تقابل کریں تو غلط نہیں ہوگا، اور اس اعتبار سے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر پائے تھے، اور یہاں تجلیات ربانیہ کا سدرۃ المنتہا پر براہ راست نزول ہو رہا تھا۔ کیا فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں اس کو دیکھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے واقعہ معراج کے وقت، اس میں نہ ان کی نگاہ چندھیائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور نہ نگاہ حد سے تجاوز کی تھی، یعنی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دیکھنا جائز تھا اور جتنا اللہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا، آپ کے اندر کوئی قرید یا ٹو نہیں تھی، آپ نے اتنا ہی دیکھا، اور نہ دل نے اور نہ آنکھ نے جھوٹ کا اضافہ کیا، اور اللہ نے گواہی بھی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا بالکل درست دیکھا تھا، راہوں میں کوئی خلل اور کوئی فطور نہیں آیا تھا، اسٹریس اور ٹینشن اور پینک میں آ کے کچھ کمی نہیں کی تھی، سب کچھ دیکھا تھا، نگاہیں چندھیائی نہیں تھیں، اور نگاہ اور دل نے کسی چیز کی آمیزش بھی نہیں کی تھی۔ جو حدیث کے ذریعے بتایا وہ حق ہے، اور قرآن نے اس کی یہاں پر تصدیق کر دی۔ تو گویا یہاں پر کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر یہاں پر ذات باری تعالیٰ کے دیدار کو لایا جائے تو یہ بلا سند ہے، اس کی قرآن یا حدیث میں سند موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی، یا کم از کم حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی۔ ہاں، بعض صحابہ کے اقوال ہیں جو شب معراج میں دیدار الہی سے بھی مشرف ہوئے اس کے حوالے سے، لیکن ان کی سند کوئی منقول نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے، وہ دیدار الہی کا تحمل کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا نا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی روایات ہمیں ملتی ہیں، بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتائیں۔ پھر آپ نے کہا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ اسی طرح مسلم شریف میں کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا ام المومنین جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا جبریل علیہ السلام، وہ تو جبریل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان 2 مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ ان 2 مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ گویا کیا ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ لقد رأى من آیاتی ربہ الکبریٰ۔ ہاں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل ایمان دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو موت کے بعد جب انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو تب ان کو وہ بصارت عطا کی جائے گی جو دیدار الہی کو دیکھ سکے۔ جیسے سورۃ القیامہ میں ارشاد ہوا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نیز حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوا کرے گی۔ بہرحال ان آیات میں ہم نے کیا دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مشاہدہ کیا ہے بھرپور کیا ہے، پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے۔ وما طغی، لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ طغا کا جو لفظ ہے وہ طغیانی سے بنا ہے، یعنی حد سے نکل جانا۔ طغا حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، وہ چونکہ مقام ادب بھی ہے لہٰذا وہاں حد سے تجاوز نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ کتنے ہی بلند مقام تک پہنچ جائے، اور رب رب ہی رہے گا خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ حال ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وہاں بھی وہی پہنچائی اپنے بندے کو جو وہی پہنچائی تھی۔ لیکن عبدہ و رسولہ کے مشاہدے کی کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیاتی ربہ الکبریٰ، بالتحقیق انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ بہرحال یہ کچھ آیات تھیں جو سورہ نجم کے حوالے سے ہم نے دیکھیں، جس میں واقعہ معراج کے اس حصے کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں حدیث کے حوالے سے معراج کے اس حصے کو جوڑیں گے، جہاں پر سدرۃ المنتہا کے حوالے سے حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔